دیکھا کہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ کسی ایک کائنڈ آف جوڈیشل ریلیف کا ایک سما بنا. نہیں، آج تو بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے خان صاحب. بات یہ ہے کہ جو پہلے خیال تھا کہ فائز عیسیٰ لیڈ کورٹ جو ہے وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کانفلکٹ ہوگا، اور آج آپ نے دیکھا کہ بڑا ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اور جو اس پہ اصل چیز ہے وہ آگے کیا ہوگا. دیکھیے آج دو تین چیزیں آپ نے تو خیر پورا فیصلہ بھی سنا دیا. دو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک یہ بھی فیصلہ سسپینڈ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جس میں تاکید کی گئی تھی شاہ محمود والے کیس میں کہ یہ 4 ہفتے میں ٹرائل ختم کیجیے، وہ بھی اڑا دیا ہے. اور جو دوسری کیس کی آپ بات کر رہے تھے لیول پلینگ فیلڈ میں، اس میں اسپیسیفکلی بات ہوئی کہ جی ان کے لائر نے کہا کہ ہمیں جی ایم پی او کے تحت اٹھا رہے ہیں، جی مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہے اور اس کو روکنا چاہیے. تو اس پہ انہوں نے کہا ہم اس پہ حکم کر دیتے ہیں، اگرچہ حکم اس طرح تو ابھی تک نہیں آیا، لیکن جو یہاں پہ ہم پلاننگ سن رہے ہیں اور جو باتیں ابھی تک سامنے بھی آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ بہت بڑا خطرہ اس بات کا تھا ان کے کینڈیڈیٹس کو، اور ہے بھی، کہ جو فائل کرے گا نامینیشن پیپرز اس کے بعد اس پہ ایم پی او کے کیسز بنیں گے اور حفاظتی تحویل میں لے لیا جائے گا. اب اگر اس پہ اسپیسیفک آرڈر آ جاتا ہے کہ ایم پی او کے تحت آپ نہیں اٹھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کینڈیڈیچر فائل کیا ہوا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا لگے گا. لیکن آئی تھنک آج یہ 2-3 ڈیولپمنٹس بہت ہی زبردست ہوئی ہیں. لیکن دیکھنا اب یہی ہے جو ہم پہلے بات کر رہے ہیں، آپ کے نزدیک وہ کیا ہیں ڈیولپمنٹ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید سب سے زبردست ہیں؟ دیکھیے اگر ایم پی اوز کے ریلیٹڈ کہ جی آپ ایم پی او کے تحت کینڈیڈیٹ نہیں اٹھائیں گے تو یہ بڑا ہی امپورٹنٹ اور بڑا ہی بہت بڑی بینیفٹ ہوگا. بیکاز اس وقت تک یہ ڈیسیژن ہوا ہوا ہے کہ جو لوگ جن کے 50% سے بھی زیادہ جیتنے کے امکان ہیں ان کو تو ڈیفینیٹلی اٹھایا جائے گا. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے 2-3 دنوں میں کتنے زیادہ پبلک جھگڑے اور ڈکیتیوں کے مقدمات ہونے شروع ہو گئے اور کینڈیڈیٹس کے اوپر. اچھا یہاں پہ بات چیت یہ چل رہی ہے کہ 2-3 لیولز ہیں. وہ کینڈیڈیٹ جن کو 50% سے اوپر چانسز سمجھا جاتا ہے کہ جیتنے کے ہیں ان پہ بہت زیادہ سختی ہوگی. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ ایک بازو کا دروازہ اب کافی کینڈیڈیٹس کو وہ یہ مل رہا ہے کہ اگر آپ پیپلز پارٹی کے نام پہ انتخابی اپنے فارمز لیں اور اگر آپ وہاں پہ الیکشن لڑنا چاہیں تو تب آپ کو ایک صاف راستہ مل رہا ہے. بہت جو سیریس کینڈیڈیٹس ہیں ان کو آزاد الیکشن لڑنے کی بھی فیسلٹی الاؤ نہیں کی جا رہی. جو آئی پی پی میں لوگ جانا نہیں چاہتے جو ہے، اور جو لوگ پی ایم ایل این میں کسی قیمت میں نہیں جانا چاہتے، اب ان کے پاس 2 آپشن رہ گئے ہیں. یا تو وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے لڑیں. اب کیا یہ ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے یا یہ ایک فال آؤٹ ہے کہ لوگوں کو یہ نظر آ گیا کہ پیپلز پارٹی سیف ہے، یا ایکچولی سیف بنا دی گئی ہے؟ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ مگر یہ تو ساری آپ جو بات آپ کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہی 100% یہ بات ہے، مگر یہ تو ایک آرکسٹریشن اور کمپلیٹ انجینئرنگ کی آپ بات کر رہے ہیں الیکشن کی. اچھا دوسری چیز آج جو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے سائفر کیس کے حوالے سے بہت ہی کیٹیگوریکل ریمارکس ہیں اور بہت ہی آئی تھنک ایڈورسلی امپیکٹ کیا ہے گورنمنٹ کے کیس کو، خاص طور پہ سائفر کے معاملے میں آج سپریم کورٹ نے. نہیں، اور اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہوئی جب یہ آبزرویشن آئی کہ یہ آپ عمر قید اور سزائے موت کی بات کہاں سے کر رہے ہیں. اور جو آنریبل ججز تھے ان کی بات سے تاثر یہ ملا کہ میکسیمم اگر انہوں نے کہا آپ نے 80 پیج کا فیصلہ لکھ دیا ہے جسٹس عمر فاروق کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور 80 پیج پہ اور رسی میں کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے. آپ نے ان کو تو رسی کے قریب پہنچا دیا جبکہ یہ 2 سال کی سزا کا کیس ہے. نہیں، اس میں 2-3 باتیں ہوئی ہیں. دیکھیے ایک تو انہوں نے جو یہاں پہ بہت زیادہ خطرہ تھا پی ٹی آئی کو اور لوگوں کا بھی خیال تھا کہ جو خاص صاحب کو اگر سزا ہوتی ہے تو کم از کم لائف امپریزنمنٹ ٹائپ ہوگی اور بہت سٹرونگ میسج جائے گا. اگرچہ کورٹ نے آج کہا ہے کہ جی ہماری آبزرویشنز کو ٹرائل کورٹ فوقیت نہ دے، ان کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگی، لیکن سپریم کورٹ نے تو اپنا مائنڈ دے دیا ہے اور بڑی کلیئرلی دے دیا ہے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جو ایک بہت بڑا ہوا ایک بنا ہوا تھا سائفر کیس کا، واقعی اس غبارے میں سے آج بہت تیزی سے ہوا نکلی ہے. اور جو ابھی کچھ لوگوں سے آف دا ریکارڈ میری بات ہو رہی تھی اس فیصلے کے بعد، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک نروسنس آئی ہے، ایک بالکل نروسنس آئی ہے پاورفل حلقوں میں کہ اب اس ڈیولپمنٹ کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اٹ ہیز کریٹڈ اے ویری بگ ڈینٹ جس کو آپ کہتے ہیں. اور پی ایم ایل این کا مسئلہ یہ چل رہا ہے خان صاحب کہ وہ
کامران وہ چاہ رہے ہیں کم از کم ہمیں 150 سیٹس گارنٹیڈ ہوں، یہاں پہ 120 نہیں ٹاپنے دینے کی بات ہو رہی ہے. تو وہ بھی ایک بڑی سخت ٹینشن چل رہی ہے جو ان کے اپنے اندر گروپس بنے میں. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہوئی، اور ان کے ٹاپ لیڈر نے مجھے کہا، انہوں نے کہا کہ جی ہم ابھی تک ڈسپائٹ آل دا فیسیلیٹیشن وہ کافی پریشان ہیں. اور یہ آپ بھی نوٹ کر رہے ہوں گے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میاں صاحب نے خود ڈیٹیلڈ انٹرویوز اور ڈیٹیلڈ وہ ٹکٹیں دینے کے معاملے میں انوالو ہوئے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان لوگوں کو ٹکٹس دیں جن میں کم از کم اتنی سخت ہو کہ اگر ان کے پاس ٹکٹ نہ بھی ہو پی ایم ایل این کی تو تب بھی جو وہ ووٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کا 75% ووٹ وہ اپنے تئیں اٹھا سکیں. تو وہاں نروسنس اور بڑی ہے آج. اور جو ان کا خیال تھا کہ بالکل اب معاملہ ڈسٹڈ اینڈ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے، وہ آج بہت زیادہ پلانز میں ڈسٹربنس آئی ہے.